دنیانی زندگی دن میں جو روزانہ مزدوری کرنے جائیں یا کوئی اور کام کریں، کوئی بزنس کریں، اگر یہ بھی شریعت کے مطابق کریں تو یہ بھی نیک عمل ہے، اس میں بھی نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہے نوافل عبادتیں، مستحب عبادتیں، ان تمام مستحب اعمال اور نوافل واجبات کا ثواب بعد میں ملنا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی شے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرائض اس کو کہتے ہیں جو رب کی طرف سے بندے کے اوپر، مخلوق کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو جو ہے بندے کو کرنا ہی ہوگا۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو یہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، صرف ہم کو ہی نہیں پوری انسانیت کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کی جو انسان آدمی ذات ہے، آدمی تمام ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے۔ تمام قوموں پر، تمام امتوں پر نبی اور رسول بھیجے، ان کے ساتھ صحیفے بھیجے، صحیفے نہیں بھیجے تو کتابیں بھیجی، لیکن ہر امت کو سیدھی راہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے معصوم نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ اپنی پاک کتابوں کو بھیجا۔ لیکن جب باری ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے کو وہ نبی دیا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ کتاب دی جو تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، قرآن جیسی پاک کتاب ہمارے سامنے۔ اگر قرآن نہ سمجھ میں آئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت یعنی کہ زندگی ہمارے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے۔ اب اگر اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں چلنا وہ راستہ اپنانا ہوگا، چلنا اسی راستے پر ہوگا جس راستے پر قرآن کا حکم ہو، جس راستے کے بارے میں قرآن کہے کہ اس راستے پر چلو، کیونکہ رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ کون کس سے زیادہ اچھے اعمال لاتا ہے۔ یہی وہ اعمال ہے جو کل یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے زندگی میں جس نے جو کیا اس کو وہی آخرت میں بدلہ ملنا ہے۔ مومن کہتے کس کو ہے؟ غلام رسول کہتے کس کو ہے؟ غلام غوث کہتے کس کو ہے؟ کیوں غوث پاک نے فرمایا میرے مرید کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی؟ کیوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا گویا کہ ان کے جسم کو آگ جلا نہیں سکتی۔ اس کلمے سے مراد یہ نہیں کہ صرف کلمہ ہے، بلکہ اس کلمے سے یہ مراد ہے کلمے کی ساری جڑوں کو مکمل کر کے اس راستے پر چلے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے، تو پھر وہ یہاں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہی ہوگا، تبھی ہماری زندگی کامیاب و کامران بنے گی، کیونکہ ہمیں مرنا تو ہے۔ اب جب مرنا ہے تو پھر حساب و کتاب بھی ہونا ہے، قبر بھی ہے، پھر میدان محشر بھی ہے، سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ بھی دکھانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہود و نصارہ کی چالوں نے، ان لوگوں نے یہ یہودا نصارہ نے وہ چالیں چلی کہ انہوں نے کسی بھی شکل میں چاہا مسلمان کو برباد کرنا، کبھی فیشن کے موڑ پر، کبھی فیشن کی شکل میں تو کبھی کس چیز کی شکل میں۔ آج ہماری نوجوانوں سے لے کر کے ہمارے جو ہے بزرگوں کو دیکھو، ہماری عورتوں کو دیکھو، ہمارے بڑوں کو دیکھو، ہمارے چھوٹوں کو دیکھو، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی نہیں چلتا، کیونکہ ہماری آنکھوں پر جو ہے اس دنیا نے وہ پٹے ڈال دیے ہیں۔ دنیا کو پتا تھا ایک وہ وقت تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بنا مسلمان کہیں پر قدم بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج ایک وہ وقت آیا ہے، یہ وقت آیا ہے کہ اس وقت میں نہ شریعت ماننا تو دور کی بات، الٹا شریعت کا مذاق ہر مسلمان بناتا نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے سے وہ تعلیمات چھین لی گئی ہے۔ لیکن ایک وہ وقت تھا، اور آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین اسلام پر چلنے سے ملے گا کیا؟ اگر دین اسلام میں ہم مکمل آ جائیں تو ہمارا حال پھر یہ ہوگا، آج دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی، گرے سے گری ہوئی ڈگری کا بندہ آ کر کے مسلمان کے بارے میں بولتا ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کو کیوں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام رسول اعظم کی زندگی کو
سامنے رکھا، جو آقا کا حکم تھا اس پر غلاموں نے زندگی بسر کر دی۔ اگر رات کے وقت آقا کا حکم ہوا تو غلام اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کے سردیوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں، چاہے وہ جہاد کا موسم، چاہے جہاد کا حکم ہو، چاہے جہاد کا اعلان ہو، چاہے غریبوں کی مدد کوئی ہو، جس بندے کے پاس جو ہوتا تھا وہ حاصل کر دیتا تھا۔ تو پھر ان کا عالم یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہ کرم نوازیاں کی، پہلے تو آزمائش کی، پہلے ان کو آزمایا گیا، پھر ان پر وہ کرم نوازیاں کی گئی کہ تمام مومنین کے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق گئے تو صداقت کا تاج پہن کر کے آ گئے۔ عمر سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خطاب کے بیٹے عمر ذرا بتا تو صحیح تمہیں اس زندگی میں کیا ملا؟ تم نے ساری زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری، قرآن کی تعلیمات عام کی، مسلمانوں کا دھیان رکھا، شریعت کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، آپ کی عزت کا مقام کیا تھا؟ تو حضرت عمر کی زندگی پڑھیں گے تو جواب آئے گا، صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی عمر کو جہاں دیکھتے تھے یا عمر کا نام سنتے تھے کھڑے ہو کر کے سلام کرتے تھے، صرف عمر کو ہی نہیں کہتے تھے عمر تیری ماں کو سلام کہ جس نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے جو آج چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو ہر کسی کے لیے فیصلہ وہی سناتا ہے جو قرآن دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو خطاب کا بیٹا تھا، مجھ سے 12 اونٹ سیدھی لائن میں نہیں لگتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھا ہی نہیں، پھر اس کی تمام جڑوں پر، پھر اس کی تمام شاخوں پر عمل کر کے بتایا۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالت کا تاج پہنا دیا۔ عثمان گئے تو غنی بن کر کے سخاوت کا تاج سر پر لے کر کے رہے دنیا میں بھی اور کل میدان محشر میں بھی۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے تو شجاعت کا تاج پہنا دیا، دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی تمام مخلوقات سے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے اگر سب سے بڑھ چڑھ کر کے کوئی ہستیاں ہوگی تو وہ رسول اللہ کے یہ 4 یار ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، صحابہ نے ساری زندگی جو ہے اسلام پر وقف کی۔ اسلام پر چلنا آسان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پسند آتا ہے تو پھر رب اسے آزمائے گا بھی، کبھی روزی سے آزمائے گا، کبھی مصیبتوں سے آزمائے گا، کبھی آفتوں سے آزمائے گا، وہ رب آزمائے گا۔ اور جب بندہ جو ہے ان آزمائشوں سے نکل جاتا ہے صبر کر کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام دیتا ہے۔ اور جن بندوں کو رب کی تلاش میں جو بندے لگے انہیں پھر کبھی دنیا کی نہیں پڑی رہتی، پھر انہیں رب عطا کرتا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں جا کر کے جھولیاں پھیلانا ان کا کام ہوتا ہے اور عطا کرنا رب کی رحمت کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے تاکہ یہاں بھی ہم کامیاب ہوں، کل کو میدان محشر میں بھی، قبر میں بھی جب ہمیں اٹھائے جائیں تو سوال ہو تو کون ہو تو ہمیں بتانا نہیں پڑے بلکہ خود رسول اعظم بتائیں کہ اسے جانے تو یہ اپنا ہے، ہوا ہے ایسا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ نے ساری زندگی رسول اعظم کی شریعت کو مانا، شریعت کو عام کیا، اسلام کو تخت پر لے کر آئے، رات دن اسلام کے لیے لڑے، آپ نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات دی، دین اسلام کے مطابق جو ہے زندگیاں بسر کی۔ آپ اس دنیا میں تو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کامیاب رہے۔ آج یہ دنیا جو فوجیں بنا رہی ہے، آج یہ دنیا جو لشکر بنا رہی ہے، آج یہ دنیا جو بارڈر بنا رہی ہے، آج یہ حکومتیں جو قائم ہیں، یہ جو اسمبلیاں قائم ہیں، یہ جو طرح طرح کے آج سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاست کسی اور نے نہیں دی، رسول اعظم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو دی کہ کسی ملک کو چلانا ہو، کسی دیش کو چلانا ہو تو وہ ایسے چلایا جیسا ہے جیسے رسول کا غلام عمر چلا رہا ہے۔ اور پھر ساری زندگی دین اسلام پر آپ نے گزار دی۔
اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا. یہ نہ دیکھے کہ ہمیں اس زندگی اس دنیا میں بسنا ہے, اسی ہی دنیا میں سب کچھ ہے. نہیں, یہ فانی دنیا ہے, یہاں سے ایک دن مٹ جانا ہے. ہر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے, پھر رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے. یہاں جو بھی ہو, دکھ آئے تو بھی سینے سے لگاؤ, خوشی آئے تو بھی سینے سے لگاؤ, اور سینے سے لگانے کے بعد دنیا کو یہ مت دکھاؤ, دنیا کے سامنے آہوزاری مت کرو کہ ہمارے پاس یہ تکلیفیں ہیں. اگر برداشت کی ہمت نہیں ہے, خدا کے گھر مسجد میں جائیں, ورنہ گھر میں رات کی اندھیرے میں مصلی کو بچھا کر کے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں. تو رب کی ذات وہ ذات ہے, ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے رب کی وحدانیت ہے کیا, رب کی رحمت کتنی بڑی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دین اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. رب جب آزمانے پر آتا ہے تو مسلمانوں وہ آزمائش تو لے گا, کیونکہ جب انسان بھی کوئی برتن خریدتا ہے تو اس کو بجا کر کے پوچھ کر کے اس کے بارے میں پھر بعد میں لیتا ہے. وہ رب ہے, کسی کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنانا چاہے گا, کسی کو بھی انعامات دینا چاہے گا تو اسے آزمائے گا. یہ جو وقت کے خلیفہ, خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اتنا بڑا نام سنا ہے کہ اتنی ان کی فوجیں تھی, اتنا بڑا ان کا لشکر تھا, اتنا بڑا ان کا نام تھا, لیکن زندگی کیا تھی. آج ہم نے جو ہے دولت یا دنیا کے پیچھے رسول اعظم کی سیرت, شریعت کا اور سیرت کا مذاق بنایا کہ دین اسلام سے کیا ملتا ہے. لیکن قربان جائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ساری بادشاہ, حضرت ساری آدھی دنیا کی بادشاہ حضرت عمر کے قدموں میں تھی, لیکن قربان جائیں رسول اعظم کے اس غلام پر, ایسی ہستی پر قربان جائیں, ان کی زندگی کا یہ عالم تھا. رات پورا دن جو ہے پورا دن مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے. مسجد نبوی میں کوئی تخت و تاج نہیں لگتا تھا, ٹوٹی چٹائی بچھا کر کے جو ہے دین مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے, غیر مسلمانوں کی بھی خدمت کرتے تھے, کیونکہ ان کی حکومت میں جو بندہ رہتا تھا ان تمام کو ساری چیزیں مہیا کرنا حضرت عمر پر حکم تھا. یہ حکم کس نے دیا؟ یہ رب کا پاک قرآن کتاب قرآن مجید دیتی تھی, اور حضرت عمر اپنی حکومت کو قرآن کے مطابق چلاتے تھے, احادیث طیبہ کے مطابق چلاتے تھے. اور زندگی جینے کا حضرت مولا عمر سے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے یہ سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ساری دنیا کی دولت کے آپ کو, یہ ہیرے جواہرات کسرا کے جو ہے محل آپ کو بھی کیا پسند نہیں تھے, کیوں آپ نے عیش و عیاشی نہیں کی؟ تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, میں اپنے کام سے گیا, حضور کے کمرے میں پہنچتا ہوں, حجرہ مبارک میں کیا دیکھتا ہوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمام نبیوں کے امام ہے, جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہے. یہ وہ رسول ہے جو تمام رسولوں کے سردار ہیں, انہوں نے جو ہے چند لمحوں میں تمام انبیاء کی جماعت کرائی, ساتوں آسمانوں کی سیر کی, عرش معلیٰ دیکھا ہے, لوح محفوظ دیکھی, جنت و جہنم دیکھی. اتنے بڑے مالک مختار یہاں ہے, اور اس مدینے کی سرزمین پر ہے. حضرت ہماری جو ہے زندگی میں اگر کوئی اتنا بڑا عہدے والا ہو تو ہمیں وہ سلام نہ کریں, لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کی زندگی پر, پھر ان کی پرورش میں جو پیدا ہوئے, ان کی پرورش میں جو صحابہ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقامات کیوں دیے؟ کیونکہ انہوں نے زندگیاں یوں گزاری جو رسول اعظم کا حکم ہوتا تھا. حضرت عمر فرماتے میں آپ کے حجرے میں پہنچتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں رسول اعظم ٹوٹی چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ روم میں ایک جو ہے کھال بنانے کے اوزار پڑے ہیں, تو 3 اور چیزیں پڑی تھی. میں نے سوچا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے آقا ہے, تمام نبیوں کے سردار ہے, ٹوٹی چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں, جسم پر کپڑا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہاں ناف سے اوپر کا جسم کھلا تھا. آپ جو صحیح چٹائی سے کھڑے ہوئے, آپ نے کہا عمر ذرا اندر آئیے تو صحیح. حضرت عمر نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. مسلمانوں تو وقت کا اگر کھانا بھی ملے تو بھی شکر, نہ ملے تو بھی شکر کریں, کیونکہ یہ شکر کرنا امام الانبیاء آمینہ کے لال نے ہمیں بتایا ہے. یہاں تو شکر کر کے زندگی بسر ہو سکتی ہے, لیکن وہاں جو ہے معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. امام الانبیاء ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہاتھوں پر, آپ کے بازوؤں پر, آپ کی پیٹھ پشت مبارک پر جو ہے چٹائی کی, کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے تھے, اور پورا جسم لال ہوا تھا. میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ کیوں ٹوٹی چٹائیوں پر سوئے ہوئے ہیں؟ آپ اشارہ کر دیں تو پہاڑ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں. ایک وہاں ان ظالموں کو دیکھو تو صحیح, جن پر پاس نہ کلمہ ہے نہ کوئی
سچا دین ہے وہ جو ہے قیصر و کسریٰ کے محل میں سوئے ہوئے ہیں، جن کے پیروں تلے جو ہے جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ آپ ہے کہ دونوں جہانوں کے مالک ہے، تمام رحمت للعالمین ہے، مختار کائنات ہے۔ آپ جو ہے یہاں کیوں اس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، آقا نامدار نے فرمایا عمر ان کے لیے یہ دنیا ہے لیکن ہمیں وہاں جا کر کے رب کی بارگاہ میں سرخ ہونا ہے۔ یہ زندگی بسر ہو سکتی ہے، قیصر و کسریٰ کو نہ دیکھ رب کی رحمت کو دیکھ، ہمیں وہاں دینا ہے جواب۔ ہماری آخری زندگی باقی رہنے والی وہاں کی ہے، تو ہمیں بھی وہی زندگی کامیاب بنانا ہے جو رسول اعظم نے ہمیں درس دیا ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا زندگی نہیں ہے، یہ دنیا مٹ جانی ہے۔ ہم خود کبھی سوچیں تو صحیح، ہمارے باپ دادا اتنے بڑے بڑے جہانگیر والے تھے، ان کی قبریں آج مٹ گئی، پوتے سلام کرنے کو نہیں جاتے، تو ہمیں کل کون سلام کرنے کو آئے گا؟ زندگی میں خود کے اعمال پہلے سے ہی تیار کریں، نمازوں کو آباد کریں، ورنہ آباد نہیں کریں گے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ رب کی رحمت کو یوں تناؤ میں نہ لیں، یوں تول میں نہ لیں کہ رب اسی پر راضی ہے جس کے پاس دولت ہو، رب اسی پر راضی ہے جس کے پاس گاڑیاں ہو، رب اسی پر راضی ہے جس کے پاس جو ہے سکھی زندگی ہو۔ نہیں، رب کی رضا اس میں ہے۔ دیکھو بندہ 5 وقتہ کون مسجد میں سر بسجود ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جس کو 5 وقت سر جھکانے کو مل رہا ہے، وہ یہی اپنے آپ پر فخر کرے، اعلان نہ کرے، فخر کرے کہ مولا تیری جو ہے رضا ہے، تیری خوشی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 5 وقت تو دن میں مجھے روزانہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، مجھے سجدے کرواتا ہے۔ یہی رب کی رضا، یہی رب کی جو ہے خوشی ہے۔ اس بات پر دھیان دیں، ہر کسی کو اپنی عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے وقت کے بادشاہ حضرت امیر المومنین کی زندگی پڑھے تو صحیح، انہوں نے کبھی دولت کو نہیں دیکھا، انہوں نے سب سے پہلے رسول اعظم کے دین کو رکھا۔ جب دولت کو قدموں میں ڈالا تو پوری آدھی دنیا کے بادشاہ بن کے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا، دولت قدموں میں رہے گی، دین مصطفیٰ سر پر اور اپنی آنکھوں کے سامنے رہے گا، تو یوں دنیا جو ہے قدموں میں آ جائے گی۔ ان کی زندگی کا حال تو دیکھیں، رسول اعظم کے غلام ہے، عید کی رات ہے، امیر المومنین ہے، تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ ان کی بیٹی ہے، رات کو جو ہے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے، عرض کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے بابا کل صبح کو عید ہے، میرے پاس کپڑے نہیں پہننے کو نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے ان کپڑوں میں جو ہے پیبر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک جوڑا دلا دو تاکہ کل عید خوشی کا دن ہے میں پہن لوں۔ میری سہیلیاں باہر سے دور دراز سے آئیں گی اور کہیں گے امیر المومنین کی بیٹی اتنی غریب ہے، مجھے دنیا کیا کہے گی؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آج ہم اپنے بچوں کی جو ہے زندگی کو، نہ بچوں کی زندگی کو یوں دیکھتے ہیں کہ ہم برباد کر رہے ہیں کہ آباد کر رہے ہیں۔ کتنا دین دیا، کتنی سنتیں دی، کتنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں ہم نے بتائی کہ بیٹا رسول اعظم کے صحابہ یوں وفادار رہتے تھے، کتنا دین سکھایا، کتنا قرآن سکھایا۔ ایک ادھر دیکھیں تو صحیح، جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، جن کے بارے میں امام الانبیاء خود فرماتے تھے، آسمان کے تمام پورے آسمان پر، اس روئے زمین پر یہ جو آسمان نظر آتا ہے، اس پر جتنے تارے ہیں، تاروں سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی نیکیاں ہے تو وہ میرے عمر کی نیکیاں ہے۔ اتنی بڑی نیکیوں کے مالک، مسلمانوں کے بادشاہ، جنت میں ظاہری زندگی میں جنت کی جنہیں بشارت مل گئی ہو، ان کی زندگی ذرا مسلمانوں اٹھا کر کوتے دیکھیں۔ عید کی رات ہے، یہاں بھائی کی شادی ہو تو حلال حرام دیکھے بغیر اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے یہ جو حرام ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ایک طرف سے پیٹ میں حرام بھی ہو، دوسری طرف سے یہ پاک دین کیسے جو ہے اپنے بچوں کے جو ہے دماغ اور دل میں آ جائے گا جب ہم نے حرام کھلایا ہے۔ بچوں سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا ماں باپ سے جائے گا کہ کمایا کہاں سے تھا، اتنے بڑے بڑے مکانات بنائے تھے، جواب مجھ سے اور آپ سے لیا جائے گا، کل میدان محشر میں قبر میں بھی پوچھا جائے گا تو نے عبادتیں کتنی کی، دین کو کتنا آباد کیا۔ بچوں کو حرام کھلایا ہوگا تو وہ کون سے قبر پہ کھڑے ہو کر کے، ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری پاک کتاب، رب کی پاک قرآن کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت تو وہ بچے کریں گے جن کو سوکھی روٹی کھلائی ہوگی لیکن حق اور سچ بتایا ہوگا۔ جب مر جائیں گے تو ان کے پاس مہنگا کفن ہو یا نہ ہو، مہنگی گاڑیاں قبرستان تک چھوڑنے کو ہو کہ نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا، امام صاحب سے کہے گا مجھے اجازت دیجیے اپنے بابا
सकते, क्योंकि दर्द मेरे सीने में है। और जब बेटा खड़ा होकर के रब की बारगाह में यूं दुआएं मांगे, मौला मेरे माँ बाप को माफ फरमा, मौला मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, रब फरमाता है जब बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआएं करता है तो फिर मेरी रहमत जोश में आ जाती है। अगर मेरी रहमत फिर रब की रहमत जोश में आती है तो बख्शिशें एक ही नहीं हजारों बख्शिशें हो सकती है। अपने बच्चों को और खुद शरीयत मुताहिरा का पाबंद बने, रात के वक्त बैठ करके ये दुनिया न दिखाएं, दुनिया भी दिखाएं जरूरत है उतनी, लेकिन उसके साथ सीरत मुस्तफा और रसूल पाक की कुरान मजीद की तालीमात दे बेटा। जिंदगी में कदम कहीं रखना जहाँ सहाबा ने रखा हो, जहाँ अल्लाह वालों ने कदम रखा हो वहीं कदम रखना, वही करना जिसे शरीयत मुताहिरा जो है इजाजत दे। क्योंकि ये 60 साल 50 साल 80 साल जिंदगी तो बसर हो जाएगी, वो बाकी रहने वाली जिंदगी कहीं जहन्नम में न सड़ना पड़े। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी के बाबा से मांगने लगी। हम खुद सोचे तो सही, जब हमारे बच्चे हमारे से आकर के मांगेंगे, हमारे पास कुछ ना होगा तो दिल में दर्द कितना होगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा बेटा मेरे पास वक्त के बादशाह हैं आधी दुनिया के, उनकी अदालत का ये आलम था, खुद के पास कुछ धन दौलत नहीं था, जो बनता था वो भी मुसलमानों को खुद के पगार का दे देते थे। कहा बेटा याद रख तू नए कपड़े पुराने कपड़े पहन करके अगर कल का दिन गुजार लेगी तो वहां कामयाब हो जाएगी। अब तू अमीरुल मोमिनीन की बेटी होकर के नए कपड़े पहन करके अगर सहेलियों को बताएगी, कुछ तो अमीर होगी जो पहन करके तो बता सकती है, लेकिन कुछ गरीब होगी अगर उनका दिल दुख गया कि उमर की बेटी तो खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है और उमर हमारे को कपड़े तक नहीं देता है, खाने तक नहीं देता है। वक्त के बादशाह है, 4 यारों में जिनकी गिनती है, अशरा मुबश्शिरा में जिनकी गिनती है, जन्नत की बशारत रसूल आज़म ने जिनको दी, वो उनका आलम ये है कि वो अपने बच्चों की यूं तरबियत किया करते हैं। मैं और आप ना हराम ना हलाल देखते हैं, ना बच्चे को कभी मस्जिद भेजते हैं ना मदरसे भेजते हैं। वो कल क्या खड़े होकर के फातिहा पढ़ेगा, उसे क्या पता नमाज क्या है, उसे क्या पता नमाज जनाजा क्या है। एक ही जवाब देगा, यही कहेगा कि मैं पाक नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर, बाप की मैयत सामने पड़ी हो और बेटा पाक नहीं हो, इससे बड़ा और क्या जो है रब की नाराजगी हो सकती है। अपने बच्चों को खुद आगे बढ़ करके सिखाना होगा, कोई आकर के नहीं सिखाएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर माँ बाप पर इतना फर्ज है कि अपने अपने बच्चों को मेरी इज्जत कराएं, मेरे दीन की इज्जत कराएं और इतना दीन सिखाएं कि खुद के मसाइल खुद जिंदगी में हल कर सके। बच्चों का माँ बाप पर इतना ही हक नहीं होता है कि शादियां करा दी, घर बसा दिए, ये जिंदगी है। नहीं, आखिरत की भी तैयारियां करनी है। आज क्यों हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? क्योंकि हमने जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जाना नहीं है। रब की रहमत को देखें, अपने गुनाहों को न देखें, सच्चे दिल से तौबा करें और फिर रब की रहमत जोश में आती है। तो आइए सुने तो सही, रब अगर नाराजगी पर आ गया तो फिर पकड़ करने पर आ गया तो फिर बहुत जोरदार पकड़ करेगा, और रब अगर बख्शने पर आ गया तो मौला रब परवरदिगार आलम जो है एक लम्हे में बख्श देगा। हमने कभी रब से मांगा ही नहीं, हमने जो है दुनिया के लोगों के घरों के दरवाजों को पकड़ा, हमने हर घर जाके सर झुकाया, लेकिन खुदा के घर में कभी जा करके सर को नहीं झुकाया। काश के खुदा के घर में अपने सर को झुकाया होता तो आज हमारा भी वो नाम होता जो आज से चंद सौ बरस पहले हमारे अकाबिर और असलाफ का नाम था। एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरख्त के साए में बैठे हैं, मियां साहब का नाम है। क्या देखते हैं? दरख्त के साए में बैठे हैं, एक शिकारी आया है, तीरबाज है, तीर लेकर के खड़ा है। दूसरी तरफ पेड़ की तरफ देखते हैं तो चिड़िया की आवाज आ रही है, चूचों की, वो अपने बच्चों के घोंसले पर बैठी है। उधर से शिकारी ने निशाना साधा। क्या निशाना साधा? चिड़िया का। क्या आज मुझे इस परिंदे का जो है शिकार करना है, इसे मुझे मारना है। अब चिड़िया जो है अपने बच्चों को छोड़ करके आसमान की तरफ परवाज करने लगी। जैसे वहां से उड़ी, आसमान पर अभी थोड़ी सी परवाज की थी, ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर से जो है बाज उसी की फिराक में खड़ा है कि ऊपर पड़े ताकि मैं इस पर हमला करूं, इसका शिकार मैं कर लूं। चिड़िया है, एक परिंदा है जो कि फंस चुका है दो दुश्मनों के बीच, दोनों तरफ से जाने का नाम ले रही है। चिड़िया फंस चुकी है, जाए तो कहां जाए? हम तो रब के बंदे हैं, जिन बंदों को रब 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। हम अगर मांगे रब न दे, मांगने का तरीका आना चाहिए। फिर रब देगा तो यूं देगा
ابو بکر صدیق کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا تھا، یوں ہی ہمیں بھی نام دینے پر آیا تو ہمیں بھی بہت کچھ نوازے گا۔ چڑیا آسمان کی طرف پرواز کر رہی تھی، سوچے چڑیا ہے آسمان کی طرف پرواز کر رہی تو باز کو دیکھا، اب دونوں طرف سے اس کو پتا تو لگ گیا کہ مجھے مار ہی دیں گے، اپنے گھونسلے پر آتی ہے، اپنے بچوں پر اپنے پاؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ جاتی ہے، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا تو فرماتا ہے سبحان اللہ، تو فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو قدرتوں والا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تیری ذات بہت بڑی ہے، میں نے تیرے نیک بندوں اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ تو بہت بڑی تیری ذات ہے، تو آج چھوٹی سی چڑیا کی جان دو دشمنوں کے بیچ میں پھنسی ہے، میں مان لوں تیری رحمت کو، میں مان لوں تیری قدرت کو، اگر آج میرے جان بچا دے میرے بچوں کی پھر کون پرورش کرے گا؟ اس کے بھی دل میں بچے تھے تو محبت تو تھی ہی، ابھی دل میں یہ دعا نکلی، میاں صاحب درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب سے مانگے تو صحیح، رو رو کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے چاہے رات کے اندھیرے میں گھروں میں مسلح بچھا کر کے رب سے مانگے، پھر رب یوں دیتا ہے۔ چڑیا ابھی بیٹھی گئی کہ اس تیر کمان سے تیر کھینچا اور شکاری نے تیر مارنا چاہا پیڑ کی طرف، رب کا کرنا تو دیکھے، ادھر سے رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب قدرت والا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمارے پاس تو ایک دنیا ہے، چند گاڑیاں آنے سے ہمیں تکبر آ جاتا ہے، رب فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، انسان تو ایک ملک کا بادشاہ ہو کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرا کوئی رب ہی نہیں ہے، چند پیسے آنے پر کہتا ہے میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، یاد رکھ کہ میں وہ رب ہوں تبارک الذی بیدہ الملک، جو تمام ملکوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ میری ذات ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اگر کرنے پر آؤں تو ہر سب کچھ کر سکتا ہوں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی مانگا ہی نہیں ہے۔ چڑیا دعائیں دل میں مانگ رہی تھی، ان کے پاس بھی زبانیں ہیں، وہ بول نہیں سکتی لیکن ان کی آوازوں کو رب سنتا ہے، جس شے کو رب نے پیدا کیا ہے رب نے اور رب ان تمام مخلوقات کی سنتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں شکاری نے تیر کمان سے کھینچا، کھینچنے کے بعد جیسے تیر چھوڑنے والا تھا ادھر سے چھوڑا، پیر کی طرف سے زمین سے سانپ نکلا، سانپ نے جو ہے شکاری کے پیر پر ڈسا، اس سانپ کے سانپ کے کھانے کی وجہ سے زہر چڑھا، شکاری کو اتنا ڈک خطرناک لگا کہ شکاری کی کمان اوپر کی اور کھنچ گئی، تیر کمان سے نکل چکا، شکاری درد کے مارے وہیں گر گیا، وہ انسان جو چڑیا کا شکار کر رہا تھا، اور تیر ادھر سے نکلتا ہے جا کر کے باز کو لگتا ہے، باز بھی مر جاتا ہے اور شکاری بھی مر جاتا ہے۔ چڑیا دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی، پھر تو من میں کہا ہی ہوگا مولا تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں جب یہ واقعہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا مولا تیری رحمت اتنی بڑی ہے۔ میاں صاحب اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور نیک بندے جو ہے یوں بیٹھے بیٹھے درند و پرند اور چرند کو بھی دیکھ کر کے کہتے تھے اس میں بھی مولا نے ان کو پیدا کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوگی، یہ ہے رب کی رحمت، کوئی آئے تو صحیح، رب تو مائل پر کرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، وہ تو آج ہمارے زندگی ہے تو مانگیں، گناہوں کی معافیاں مانگے تو بھی دے گا، دنیا مانگے تو بھی دے گا، آخرت مانگے تو بھی دے گا، لیکن جو ہے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کے گھر میں جا کر کے عبادتوں کو آباد کر کے رب سے مانگیں گے تو رب ہماری جھولیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ رب تو فرماتا ہے جب میرا بندہ آ کر کے میرے گھر میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس کے خالی ہاتھوں کو لٹانے سے۔ اگر کچھ دعائیں قبول نہ ہو مولا کی بارگاہ میں گناہوں کی بھی معافیاں مانگیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں پورے قبیلے کے لیے دعا کریں، جو دعا اپنے لیے کریں وہی اپنے سگے بھائی کے لیے فرمایا، رب سگے بھائی کے لیے کریں۔ علماء فرماتے ہیں، اسلاف فرماتے ہیں جب بندہ خود اپنے لیے مانگتا ہے وہ دوسروں کے لیے مانگے گا تو مولا سب سے پہلے دوسروں سے پہلے اس کو دے گا جس نے دوسروں کے واسطے مانگا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنا بھلا سوچا، اسی لیے ہم جو ہے
برباد ہو چکے مسلمانوں کبھی رسول اعظم کی امت کا بھی بھلا سوچیں، چاہے ہمارا وہ دشمن ہو سکتا ہے لیکن یہ سوچیں وہ امام الانبیاء کی امت میں ہے۔ کل رسول اعظم نے پوچھا اگر کسی کا گلا کاٹنے سے پہلے، کسی کا حق مارنے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ یہ کمزور ہے، یہ سوچنا کہ جو دامن میرے ہاتھوں میں وہ دامن اس کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ کل سوال سب سے ہوگا۔ رسول اعظم نے اگر پوچھ لیا کہ میرے ایک جو ہے بے گناہ امتی کو کیوں ستایا تو کیا جواب دیں گے؟ ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ حقیقت جانیں، شریعت پڑھیں، شریعت کے قانونوں پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں، رب سے مانگیں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور جن کے بچے پڑھے ہوئے قرآن پاک ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کو صبح کے وقت جو ہے گھروں میں بٹھا کر کے دین سے قرآن پاک پڑھائیں، قرآن کی تلاوت کرائیں، اور پھر وہ تلاوت کروا کے وہ یا تو خود بخشیں یا پھر کسی اور سے بخشوائیں اپنے مرحومین کے لیے۔ آج اگر ہم کسی کے پیچھے ایصال ثواب نہیں کریں گے تو کل ہمارے پیچھے کون کرے گا؟ اپنے بچوں کو ابھی سے شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں، اسلام سکھائیں، قرآن سکھائیں، اچھی تعلیمات دیں تاکہ کل کو ہمارے بچے کھڑے ہو کر کے، آج ہم نے اگر اپنے بچوں کو کنٹرول میں نہیں کیا تو کل جو ہے جوانی میں وہ بیٹا کبھی ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ابھی رب کے حکم سے رب کے حکم سنائیں، فرائض بتائیں، واجبات بتائیں، رسول اعظم کی سنتیں بتائیں، اپنے صحابہ کی زندگیاں اتنی پڑھی ہے ہمارے سامنے، کتابیں لا کر کے گھروں میں خود پڑھیں۔ اگر کتابیں پڑھنی نہیں آتی ہے تو موبائل ہر کسی کے وقت ہے یارو، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ہی نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ فکس کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے، دین سننا ہے۔ اس وقت میں دین سیکھیں، سنیں، اس میں زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ قدم قدم پر اپنے جو ہے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے یہ دعا کریں کہ مولا مجھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، اور ہمارے لیے جو ہے رب کی بارگاہ سے بڑھ کر اور کوئی بارگاہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، نمازوں کو ادا کریں، اپنی نمازیں جو قضا ہو چکی ہے ان کو جو ہے وہ اپنی قضاؤں کو پوری کریں، اداؤں کو پوری کریں، مولا سے معافیہ مانگیں، رب کی رحمت معاف کرنے، رب جو ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، رب کی ذات بہت بڑی ہے۔ ورنہ تو پھر ایک دن وہی وقت آنا ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کل کرنا ہے، یہ کام آج سے شروع کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے تقریر کو سنی ہے، تقریریں تو بہت بڑی سنی ہے، سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی سنا ہے، اگر ابھی ہی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے عمل نہیں کرنے دیا تو یہ شیطان اور یہ نفس ہمیں کل کہاں سے کرنے دیں گے؟ یہ جو ہے زندگی میں جتنی ہو سکے اتنی باتیں اب 1 2 کر کے 3 4 کر کے اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی حقیقت ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ رب فرماتا ہے میں یہ جانچوں کا کون کس سے زیادہ اچھے اعمال لایا ہے۔ صرف دنیا سے محبت کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ دنیا کے ساتھ کاش کے دین سیکھا ہوتا تو آج ہمیں گھر چلانے بھی آ جاتے، آج ہمیں لوگوں سے ملنا بھی آ جاتا، آج ہمیں بھائیوں سے محبت بھی آ جاتی، آج ہمیں جو ہے غریبوں پر ظلم کرنے سے پہلے رسول اللہ کا دین دکھتا، اور یہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ کہنے اور بتانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے۔ آج کسی اور کی ہم 12ویں کی محفل میں بیٹھے فاتحہ میں، کل کو ہماری بھی اگر فاتحہ ہو جائے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، جن کے بچے نہیں ہیں وہ دوسرے کے بچوں کو دوسرے بندوں کو کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کتنا دین سیکھا، کتنا دین سکھایا، کتنا پھیلایا۔ پھیلانے تو دور کی بات ہے، ہم تو خود ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کل مولا جواب لے گا، اور جب مولا جواب لے گا تو یاد رکھیں ہم جو اپنی نمازوں پر نمازیں قضا کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے تو جمعے بھی قضا ہو رہے ہیں، جمعے چھوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیں بے نمازی کی سزا کیا ہے جہنم میں۔ آج اگر ہمارے جسم میں 1 کانٹا لگ جاتا ہے تو ہماری جو ہے پورے جسم کی نس ہل جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم میں وادی لملم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے، اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اب وہ وادی کون سی وادی ہے؟ یاد رہے اس وادی کا نام اتنا بڑا ہے، اور اس وادی کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کی پوری آگ جب بجھنے کو آتی ہے، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس سے
سے دنیا کی آگ کئی مرتبہ دن میں توبہ کرتی ہے، مولا ہمیں اس آگ کے ساتھ مت کرنا۔ پھر وہ جہنم کی آگ جب بجھنے لگتی ہے، اس کے شعلے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی لملم سے جو ہے ایک سوئی کی نوک کے برابر جو ہے وادی لملم کو کھول دیا جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے اتنی تیز آگ نکلتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر جو ہے پوری جہنم کی آگ کو سلگا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یاد رہے وادی لملم میں جانا ہے، میری قضا ہوئی ہے تو مجھے بھی جانا ہے، آپ کی قضا ہوئی ہے تو آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو مولا کی بارگاہ میں آج ہی جائیں خدا کے گھروں میں، اور یہ نہ دیکھیں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مولا سے کہیں مولا پتہ نہیں تھا تو غریب ہے، تو رحیم ہے، تو معاف فرما، میرا کام تھا تیری بارگاہ تک آنا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، مولا اب تو معاف فرما۔ اور معافی ایک دو بار نہیں، قدم قدم پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے مولا سے کہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے گناہوں کو یاد کر کے دعائیں مانگیں کہ مولا اتنے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ طرف کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو ہے اس سے ڈبل جو ہے اس کے گناہوں کو، جو اس کی گناہوں کے بدلے میں اسے نیکیاں ملتی ہے۔ اور زندگی میں دن میں جو ہے دن میں 7 مرتبہ تھے، 6 سے 7 مرتبہ اپنی موت کو دن میں یاد کیا کریں، تاکہ ہمارا قدم بھٹکنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ ہو کہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی آیت کو زندگی کا نمونہ بنائیں، آئے ہیں تو ایک دن جانا ہے، جب کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو پھر تیاری کر کے جانا ہوتا ہے، وہاں جانا ہے تو ساز و سامان نہیں لے جانا ہے بلکہ نیک اعمال لے جانے ہیں۔ نیک اعمال کریں اور رسول اعظم کے دین کو آگے پھیلائیں اور رسول اعظم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہماری طبیعت کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، طبیعت کے مطابق کچھ نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں ہمیں اچھا لگتا ہے یہی کریں گے تو نہیں چلے گا، اچھا وہی لگنا چاہیے جو رسول اعظم کو اچھا لگتا تھا، اچھا وہی لگنا چاہیے جو غوث پاک کو لگتا تھا اچھا۔ غوث پاک کے مرید ہونے کے نعرے نہ لگائیں، دم بھرنے سے پہلے ذرا ایک بار بھی اپنا دامن اٹھا کر کے دیکھنا تو صحیح۔ غوث پاک تو فرماتا ہے میرا وہ مرید ہی نہیں ہو سکتا جس کی ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، ذرا سوچیں ہمیں بھی وہاں سب کو سامنے کھڑے ہو کر کے مولا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کہنے بتانے کا وقت جو ہے وقت کی قلت یہاں سے آگے اجازت نہیں دیتی، کہنے بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن جو بتایا گیا جتنا بتایا جاتا ہے مختصر وقت میں اگر بتایا جائے اتنا ہی بتایا جائے جہاں تک سننے اور سنانے کی طاقت ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ چیزیں کامیاب بھی بنتی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدوس میں نے اپنی تقریر میں جو الفاظ کہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی خامی کوئی لغزش رہ گئی ہو تو مولا میں ایک بندہ گنہگار ٹھہرا، مولا کریم تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما، اور جو حق اور سچ کا حق ہے اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام حاضرین مجلس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مرحوم کے لیے مولا کریم اصال ثواب کی یہ محفل سجائی، مرحوم کی بے پناہ بخششیں اور مغفرت عطا فرما۔ مولا کریم اگر مغفرت تو نے فرما دی ہو تو اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر میں جہاں تک ان کی نظریں پہنچے قبر میں کشادگی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں اور ہم تمام کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔